السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کو آج کے اس سبق کے اندر خوش آمدید۔ یہ ہمارا 20واں سبق ہوگا مختصر البخاری کا، اور جو ہم نے پچھلے سبق سے کچھ ترتیب تبدیل کی تھی، اس لحاظ سے یہ اسی ترتیب کے مطابق یہ ہمارا دوسرا سبق ہوگا، جس میں ہم نے ترجمے کے ساتھ ہی تشریح کا حصہ رکھا ہے، اور زیادہ فوکس کیے ہے حدیث کے اندر جو عربی کی تعبیرات آتی ہیں اور مفردات آتے ہیں۔ تو کتاب العلم کے ہی کچھ مزید ابواب انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ باب ہے، باب الرحلہ فی المسألۃ النازلۃ و تعلیم اہلی، کہ یہ باب ہے کہ پیش آمدہ مسئلے میں سفر کرنا، رخت سفر باندھنا، اور اپنے گھر والوں کی تعلیم سے متعلق اس موضوع سے متعلق جو حدیث وہ امام بخاری نے یہاں ذکر کی ہے، وہ یہ ہے، حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہ تزوج ابنۃ لابی ایہاب ابن عزیز، کہ انہوں نے ابو ایہاب ابن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا۔ فأتتهم امرأة فقالت، تو یعنی اس نکاح کے بعد ایک خاتون ان کے پاس آئی اور اس نے آ کے یہ کہا، انی ارضعت عقبۃ والتی تزوج بها، کہ میں نے عقبہ کو اور جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، ان دونوں کو یعنی دودھ پلایا ہے، تو یعنی میں اس کی ان دونوں کی رضائی ماں ہوں، تو ان دونوں کا آپس میں یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو عقبہ نے اس سے کہا، فقال لها عقبہ، اس خاتون سے عقبہ نے کہا، ما اعلم انک ارضعتنی ولا اخبرتنی، کہ مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی تم نے مجھے بتایا تھا اس کا۔ تو فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ فسأل، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے کوچ کیا، سفر کر کے یعنی سوار ہوئے مدینہ کی طرف۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو اس سے ازدواجی تعلق کیسے قائم کرے گا جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے، یعنی لفظی معنی تو ہے کہ کیسے ہوگا جبکہ یہ کہہ دیا گیا ہے، یعنی اب تیرے لیے اس رشتے کو نبھانا جو ہے وہ کیسے ممکن رہے گا جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ تم دونوں بہن بھائی ہو رضاعت کے حوالے سے، تو اب تمہارے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا۔ ففارقها عقبۃ ونکحت زوجا غیرہ، تو عقبہ نے اسے الگ کر دیا، تو اس خاتون نے کسی عقبہ کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لیا۔ یہ ایک صحابی ہیں، حضرت عقبہ ابن حارث، فتح مکہ کے موقع پہ ہی مسلمان ہوئے اور بعد میں مکے کے اندر ہی وہیں پہ رہائش پذیر ہو گئے۔ تو ان کا یہ ایک ذکر ہے بنیادی، تو جو اس حدیث کا اصل تو فقہی مسائل اس سے کچھ نکلتے ہیں، اور اس کا اصل موضوع بھی یہی ہے کہ کیا رضاعت کے حوالے سے ایک خاتون کی گواہی وہ معتبر ہے یا نہیں ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں، اس سے یعنی کیا فرق پڑے گا کہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے نہیں وغیرہ۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جیسے نسب کے محرمات ہوتے ہیں، اسی طرح رضاعت کے بھی رشتوں کے اندر تحریم ہوتی، یعنی رضائی جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو رضاعت کیسے ثابت ہوگی؟ اگر کوئی بھی آ کے کہہ دے، تو کیا اس میں ایک خاتون کی گواہی یا اس کی
کہی ہوئی بات یہ معتبر ہوگی، یا یہ ہے کہ اس میں بھی پراپر جو ہے وہ جو گواہی کا جو معیار ہے اس کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جائے گا. تو اس میں فقہا کی مختلف آراء ہیں. فقہا حنفیہ کہ ہاں تو اس کے لیے بھی اصولی طور پہ وہ پورا نصاب چاہیے گواہی کا. مثلا فشہادت رجل و رجلین او رجل و امرأتان، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں. تو یہاں جو ہے اس حدیث میں ہے کہ وہ ایک خاتون آتی ہیں اور وہ عقبہ بن حارث سے کہہ دیتی ہیں کہ تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے. تو وہ ان کو تو یہ عقبہ جواب دے دیتے ہیں کہ تمہاری بات کا تو مجھے یقین نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ تم نے ہم نے نکاح کر لیا تھا اور تم نے نہیں بتایا. تو لیکن یہ کہ بہرحال ان کے دل میں خلجان رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جب پوچھتے ہیں تو آپ یہ فرما دیتے ہیں کہ اب تمہارے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا اس رشتے کو آگے رکھنا، برقرار رکھنا. تو یہ جو فرمایا گیا ہے فقہاء حنفیہ اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احتیاط کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یعنی بطور قضا کے ان کے درمیان علیحدگی نہیں کی بلکہ بطور احتیاط. اور یا سب سے بہتر جو ہے وہ تعبیر وہ یہ ہے کہ در حقیقت یعنی یہ ایک معاشرتی حکمت کے تحت کہ تمہارے بارے میں جب ایک بات مشہور ہو گئی ہے تو اب پوری زندگی تمہیں اس چیز کا وہ خلجان دل میں رہے گا کہ یہ میری بہن ہے. تو بیوی کے ساتھ تمہارا جو تعلق ہے اس میں بہن کی مشابہت وہ تمہارے ذہن کے اندر وہ رہے گی. اور ویسے بھی ایک موضع تہمت بھی ہے، جب یہ بات پھیل گئی ہے کہہ دی ہے اس خاتون نے تو بات پھیل جاتی ہے، تو یوں ہی مشہور ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی بہن سے نکاح کیا ہے وغیرہ. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے ان کو یہ تعلیم فرما دی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ عمومی طور پہ یہ بھی ایک قضیہ ہے تو اس میں بھی شہادت کا وہی معیار قائم رہے گا. تو لیکن اس کے علاوہ یہ تو ہے حدیث کا جو اصل موضوع ہے. اس کے علاوہ یہاں جس بات پہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب العلم لا کے یہاں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ حضرت عقبہ ابن حارث کو مکے کے اندر یہ مسئلہ درپیش ہوا اور وہ اس ایک مسئلے کے لیے وہ مکے سے مدینے کی طرف سفر کرتے ہیں. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دین کا کوئی ایسے مسئلے کے لیے یعنی کیا انسان کی طلب علم کے حوالے سے اس کا کیا ذوق ہونا چاہیے اور کیسا شغف ہونا چاہیے. تو اس کی ہمیں صحابہ کے اندر یہ نظیر ملتی ہے. ذرا آگے اس کے مفردات دیکھ لیجئے. یہ ابنتن لابی ایہاب ابن عزیز، یہ جو دو لفظ ہے اس میں ابنتن موصوف ہے، لابی ایہاب ابن عزیز یہ اس کی صفت ہے. یوں یہ مرکب توصیفی بن جائے گا، یعنی بیٹی جو کہ ایہاب ابن عزیز کی تھی. مولودتن لابی ایہاب ابن عزیز یوں یہ اس کے متعلق ہو سکتا ہے. انی قد ارضعت یہ معروف ہے لفظ، لیکن یہ ارضاء دودھ پلانے کو کہا جاتا ہے، اسی سے ہے رضاعت، ٹھیک ہے، یا رضا تو دودھ پلانا. ما اعلم انکی ارضعتنی ولا اخبرتنی. اچھا یہاں جو قابل غور ہے وہ یہ کہ عام جو ہم نے نحو کے اندر تو اصول یہی پڑھا ہے کہ مضارع کی اگر نفی مقصود ہو تو لا لگتا ہے اس سے پہلے، اور ماضی سے پہلے ما لگتا ہے. یا یہ ہے کہ آپ ماضی کا وہ مفہوم ادا کرنا چاہتے ہیں تو مضارع سے پہلے آپ لم لگائیں گے تو پھر ماضی کا مفہوم. لیکن یہاں اس کے بالکل برعکس ہے، ما اعلم انکی ارضعتنی ولا اخبرتنی. دوسرا صیغہ ماضی کا تھا اس سے پہلے لا لگا دیا گیا، اور جو پہلے مضارع کا تھا اس سے پہلے ما ہے. تو یہ جو ہے پہلے تو یہ دیکھ لیجیے کہ مضارع سے پہلے عام طور پہ لا ہی لگتا ہے، اور وہی یعنی
جو تعبیر اصل جو ہے نا وہ وہی ہے، لیکن اگر کہیں مضارع کے اندر نفی کرتے ہوئے حال کا مفہوم بیان کرنا مقصود ہو، یعنی مضارع میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی، لیکن اگر وہ مستقبل اب اگر حال کے اندر کسی چیز کی نفی مقصود ہو تو وہاں نفی جو ہے نا وہ ما کے ذریعے سے بھی لائی جا سکتی ہے، یعنی اس میں پھر مستقبل والا معنی نہیں ہوتا بلکہ صرف حال والا معنی ہوتا ہے۔ تو یہاں مقصود یہی ہے کہ یعنی دونوں صورتیں ہیں کہ نہ تو مجھے ابھی معلوم ہے اس بات کا، مجھے بالکل علم نہیں ہے کہ تم نے ہمیں دودھ پلایا ہے، اور دوسری جو ہے وہ اس کا تعلق ماضی سے ہے، نہ ہی تم نے اس وقت کے ہمیں خبر دی، جب ہم نے نکاح کیا تو تم نے اس وقت بھی ہمیں نہیں بتایا، اس سے پہلے ہمیں نہیں بتایا، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ لیکن ما عالم یہ چونکہ حال سے نفی مقصود تھی اس لیے اس ما استعمال کیا گیا۔ اچھا آگے جو ہے وہ جو ولا اخبرتنی، یہ یہاں پہ لا اس لیے لایا گیا ہے کہ ماضی سے پہلے عام طور پہ تو ما ہی آتا ہے، لیکن لا بھی ماضی سے پہلے جو ہے اس کا استعمال جائز ہے، خاص طور پہ جہاں پہ نفی کا تکرار ہو رہا ہو، تکرار کی تعبیر ہو، وہاں اس کا استعمال جو ہے نا وہ یعنی محاورہ وہاں لا کے ذریعے سے ہی زیادہ معروف ہے۔ مثال کے طور پہ کہنا ہو نہ اس نے یہ کیا نہ یہ کیا، فلا صدق ولا صلی، اب یہ دونوں ماضی کے صیغے ہیں لیکن ان سے پہلے لا لگا ہے۔ یا اسی طرح فرض کیجئے کہ اگر کسی کو کوئی بد دعا، یعنی کہ وہ تو اس بد دعا سے وہ یعنی اس میں بھی جو نفی کی جاتی ہے وہ ماضی کے صیغے سے پہلے ما کی بجائے لا لگا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ان مقاصد کے لیے جو ہے وہ لا کا، لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار ویسے بھی ماضی کے ساتھ جو ہے وہ لا آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے، ایسے اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ تکرار کی صورت میں جب دونوں ہم نے پیچھے بھی ایک آپ نفی کر رہے ہیں اور آگے بھی، تو عام طور پہ پھر وہ لا کے ذریعے سے اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ جو آگے جو یہ جملہ ہے نا فراقیبہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، یہاں دو حروف جارہ یعنی جار مجرور دو ہیں، ایک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بالمدینہ، ان میں سے جو پہلا ہے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو متعلق ہو جائے گا راکبہ کے، لیکن بالمدینہ یہ متعلق نہیں ہوگا راکبہ، یہی اصل میں آپ نے انہی چیزوں کو سمجھنا ہے عبارت کے اندر کہ کیسے جوڑ توڑ سے ہم یہ کیسے مفہوم اخذ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ کہنا مقصود ہے کہ وہ سوار ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، یہ بات یہاں تک ہے، اس لیے الی رسول اللہ اسی کے متعلق ہو، لیکن آگے بالمدینہ کا تعلق وہ رقیبہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ اس کا متعلق ہم محذوف مانیں گے، مثلا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال کونہ بالمدینہ، کہ اس حال میں کہ آپ مدینہ کے اندر تشریف فرماتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی مقصد ہے کہ ساکنن بالمدینہ، کہ آپ نے مدینہ کے اندر سکونت رکھی ہوئی تھی، اس لحاظ سے یہ حال ہو جائے گا، اور آپ اس کی صفت بھی بنا سکتے ہیں الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساکنی بالمدینہ، تو یوں صفت بھی بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے کوئی بھی، لیکن یہ ہے کہ اصل یہ کہ بالمدینہ یہ رقیبہ سے متعلق نہیں ہے۔ کیف وقد قیل، یہاں جو ہم نے ترجمہ کیا تھا پیچھے، اس میں دو اس یعنی پوری تعبیر کے اندر کچھ محذوف ہم مانیں گے، تو کیف سے مطلب یہ ہے کہ کیف تفضی الیہا، چونکہ وہ سیاق بالکل واضح ہے اس لیے یہ حذف کر دیا گیا۔ تفضی افضا کہتے ہیں جانا، پہنچنا کسی چیز تک، تو بیوی تک جو یعنی یہ عام طور پہ یہ تعبیر ہوتی ہے ازدواجی تعلقات کو بیان کرنے کے لیے، کہ تم کیسے اس تک یعنی اس کے ساتھ سے یہ معاملات تم کیسے رکھو گے
کیسے جایا کرو گے اس تک، وہ اس کے پاس؟ تو جبکہ یہ کہہ دیا گیا ہے، کیا کہہ دیا گیا، انہا اختک، کہ یہ تیری بہن ہے، تو اب تمہارے لیے جو ہے وہ خلجان پوری زندگی ختم نہیں ہوگا۔ تو یعنی مقصد یہ کہ مشورہ دے دیا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے راستے الگ کر لو۔ جی اگلی حدیث دیکھیے ذرا، یہ تھوڑی سی طویل ہے، اس کا بھی ترجمہ ہم ساتھ ساتھ ہی کریں گے۔ باب التناوب فی العلم، یعنی علم میں باری مقرر کرنے سے متعلق یہ باب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني امیہ بن زید وهي من اعوال المدینہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی، انصار میں سے میرا ایک پڑوسی، ہم بنو امیہ بن زید میں رہا کرتے تھے، یعنی ان کے محلے میں رہا کرتے تھے، جو کہ وہی من اعوال المدینہ، جو مدینے کے عوالی میں ہے۔ یہ ایک علاقہ تھا، تو یعنی مدینے کے عوالی کے اندر یہ محلہ وہاں پہ تھا۔ تو وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل يوما وانزل یوما، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی باری مقرر کی تھی، ایک دن وہ آ جاتا اور ایک دن میں آ جاتا۔ فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، تو جب میں آتا تو وہی یا اس کے علاوہ کہ کوئی اس دن کی خبر جو ہوتی وہ میں لے آتا اس کے پاس، جِئْتُهُ اس کے پاس میں لے آتا۔ تو با نے اس کو تادیہ بنا دیا، یعنی جِئْتُهُ کا مطلب میں آتا، لیکن جِئْتُهُ بخبر تو میں خبر لے آتا، جیسے ہے نا وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، وہی بالکل تعبیر ہے۔ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، جب وہ آتا تو بالکل اسی طرح کرتا، اسی طرح وہ بھی کرتا۔ تو فَنَزَلَ صَاحِبِ الْأَنصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، تو اپنی باری کے دن انصاری صحابی جو ہے وہ آیا، میرا انصاری ساتھی جو ہے وہ آیا، تو یعنی مدینے آیا، آ کے جو بھی سیکھنا تھا سیکھ کے، جب واپس آیا تو پھر آگے اگلا واقعے کا اگلا حصہ۔ تو واپس جب آیا تو فضرب بابی ضربا شدیدا، اس نے میرا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، یعنی زور زور سے مارا، اور اس نے کہا کہ اسمہ ہوا، کیا عمر ادھر ہی ہے؟ تو میں گھبرا گیا، ففزعت فخرجت الیہ، میں اس کی طرف آیا، یعنی نکلا باہر۔ تو اس نے کہا حدث امر عظیم، بہت بڑا سانحہ پیش آ گیا ہے، بہت بڑا وقوع ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمر کا کہنا یہ کہ پھر میں فدخلت علی حفصۃ فاذا هی تبکی، تو میں حفصہ کے پاس آیا جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، تو وہ رو رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ طلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ یعنی تم سب بیویوں کو، طلقکن جمع کا ہے یہ۔ تو قالت، حفصہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لا ادری۔ ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت وانا قائم، تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کھڑے کھڑے عرض کیا، قلت، میں نے کہا، وانا قائم، جبکہ میں کھڑا تھا، یعنی یہ حال ہے اس سے، اطلقت نساءک، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر، یعنی خوشی سے بھی ہو سکتا ہے اور تعجب سے بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے کیسے یہ بات غلط ہی ہوئی مشہور ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ تعجب کے طور پہ انہوں نے فرمایا اللہ اکبر۔ یہ یہاں قدر اختصار ہے اس حدیث کے اندر، دوسری جگہ اس کی ذرا تفصیل آتی ہے۔ شروع والا واقعہ تو ایسے ہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے، میرے جو ایک انصاری پڑوسی تھا، غالباً حضرت عثمان بن مالک، جن کے ساتھ مواخات کے اندر آپ جڑے ہوئے تھے، یہ معروف صحابی ہیں جو بعد میں نابینا ہو گئے تھے، اور وہ ہے نا ان کا معروف واقعہ، ان کی مسجد، ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ان کی فرمائش پہ، تو آپ نے ایک جگہ پہ نماز پڑھی اور پھر انہوں نے گھر میں اسی کو مصلی بنا لیا، لیکن بہرحال مسجد میں امامت وغیرہ کرتے، خیر بڑے معروف صحابی ہیں یہ،
یعنی جو ہجرت سے بھی پہلے مسلمان ہو گئے تھے. بظاہر جو ہے نا یہاں ان سے وہی صحابی مراد ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ باری مقرر کی تھی، کیونکہ آپ کچھ دور رہا کرتے تھے مدینے سے کچھ فاصلے پر. تو وہ بار بار یعنی ہر روز جو ہے وہ وہاں سے آنا ریگولر، خاص طور پہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں جو کچھ قصبے معاش وغیرہ کے حوالے سے بھی مصروفیات ان کی تھیں، تو روزانہ آنا مشکل تھا. تو یوں باری مقرر کر لی، ایک دن وہ آتے ایک دن حضرت عمر آتے، تو یوں علم جو ہے وہ آپس میں شیئر کر لیا کرتے ہیں. تو ایک دن کا یہ قصہ ہے کہ مدینے میں یہ خبر بڑی مشہور ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اپنی ازواج مطہرات سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے تھے. تو یہ آپ انشاءاللہ تفسیر کے اندر بھی پڑھ لیں گے سورہ احزاب کے اندر. تو کچھ ایسا واقعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ذرا دل برداشتہ سے ہو گئے اور ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی، اور ایک مہینے تک آپ نے گویا ان سے الگ تھلگ رہنے کا عزم ظاہر کیا. تو وہ مشہور ہو گیا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اور یہ غالباً 9 ہجری کا واقعہ ہے. تو چونکہ 8 ہجری کے اندر وہ غزوہ موتا ہوا تھا، اور پھر آگے مسلمان آگے غزوہ تبوک کی تیاریوں کے اندر تھے، تو اس دوران یہ واقعہ ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن پہ ہر وقت وہ سوال رہتا کہ غسانیوں پہ، چونکہ وہ غزوہ موتا ان پہ حملہ تھا، تو وہ غسانی بادشاہ کے بارے وہ افواہ پھیلی رہتی کہ وہ تیاری کر کے لشکر کی وہ مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے. تو یہ میرا انصاری ساتھی جو ہے وہ اپنی ایک باری پہ یہ سارے احوال وغیرہ لے کے وہ آیا، اور اس نے آ کے یہ کہا کہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا. تو میرے منہ سے سب سے پہلے یہی نکلا، میں نے کہا کہ کیا وہ غسانی نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ میں نے کہا نہیں نہیں، معاملہ تو اس سے بھی بڑا ہے. وہ یہ کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. تو ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی، اس لیے آپ حضرت حفصہ کے پاس گئے، اور حضرت حفصہ رو رہی تھیں. پھر انہوں نے پوچھا تو حضرت حفصہ کے بھی علم میں نہیں تھا کہ ہم نے ایسا کوئی طلاق وغیرہ کا سنا تو نہیں آپ سے، تو ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آگے بھی لمبا واقعہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا مزاح بھی پیدا کیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پریشان تھے، تو اس انداز میں جب یہ پوچھا آپ نے، تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے طلاق نہیں دی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، کیسے جو ہے وہ بات ایسے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لی کہ کیا میں لوگوں کو بتا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بتانا چاہو تو بتا دو. حضرت عمر نے سب کو مسجد کے اندر بتایا کہ ایسا واقعہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی. تو خیر بہرحال یہ اس کا اصل موضوع تو وہ ہے، اور اسی سے مسائل وغیرہ ایلا کے کہ بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو اس کا کیا حکم ہے. وہ 4 مہینے تک کا وہ ساری تفصیل آپ نے فقہ کے اندر وہ پڑھ لی ہوگی. تو لیکن بہرحال یہ تو اس سے بہت کم، 1 مہینے کے اندر اندر 1 مہینے تک کی آپ نے قسم اٹھائی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ آیت نازل ہوگی، اختیار دیا ازواج مطہرات کو کہ اگر تم الگ ہونا چاہتی ہو تو الگ ہو جاؤ. تو وہ اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ. اصل تو اس کا موضوع وہ ہے، لیکن یہاں جو حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ علمی سرگرمیوں سے انسان کو وہ دستبردار نہیں ہونا چاہیے، چاہے جیسی بھی مصروفیات ہوں، جیسے بھی عوارض ہوں. تو ان کو اپنی معمولات میں ترجیحی بنیادوں پہ شامل رکھنا چاہیے. جیسے صحابہ کے دور میں اس کی ہمیں یہ نظیر ملتی ہے کہ اپنی ان مصروفیات کے باوجود وہ علم کے لیے باری مقرر کی تھی، حصول علم کے لیے. تو ایسا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا تعلق وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو مینیج کر لینا چاہیے. صحابہ کی بھی سنت یہی ہے. اور یوں اور بھی اس حدیث کے مختلف مضامین ہیں کہ ظاہر ہے وہ ایک اکیلے صحابی آ کے وہ دوسرے کو بتا رہے ہیں جو واقعات ہیں، تو خبر واحد کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی حجت ہے. صحابہ کے دور میں اس پہ وہ اعتبار کیا جاتا تھا. اور یہ سارا تو جزوی طور پہ باقی مضامین انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے.
تو اصل اس کا یہاں پہ باب التناوب سے یہی ہے. آگے مفردات دیکھ لیجیے. کنت انا وجار لی، یہ یہاں جو فرمایا گیا ہے نا، کنتو کے اندر ویسے متکلم کا وہ مفہوم آ جاتا ہے. تو اگر کنتو وجار لی بھی یہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ٹھیک تھا، لیکن عربی کے اندر عام طور پہ یعنی اصول یہی اسی کو یہی زیادہ معروف ہے کہ اگر ضمیر کے اگر اس میں ظاہر کا عطف کرنا ہو تو اس کے لیے وہ ضمیر منفصل لائی جاتی ہے، خاص طور پہ اگر وہ مرفوع ہو تو اس کے لیے یعنی متصل ضمیر کے اوپر جو ہے وہ اس پہ عطف، اس طرح وہ مرفوع ضمیر کے اوپر جو ہے نا وہ عطف کرنا یہ اتنا مروج نہیں ہے. خاص طور پہ نحویوں کا یہ جو بڑا ایک طبقہ ہے جو اپنا بصرہ کے جو نحویین ہیں، اصل تو زیادہ تو جو ہے وہ انہی کا سیبوے اور یہ حضرات، تو ان کے ہاں یہ جائز نہیں ہے. اس لیے اگر اس میں ظاہر کا عطف کرنا ہو، جیسے جار لی اس کو معطوف بنانا تھا، تو کنتو کی ضمیر کی بجائے وہ انا ضمیر کو الگ سے لایا گیا، ضمیر منفصل کو، تاکہ اس کا عطف ضمیر منفصل پہ ہو. تو اس لحاظ سے یہاں انا کی ضرورت پڑی، وگرنہ مفہوم کے اعتبار سے کنتو بھی کافی تھا. الانصار، یہ مدینے کے جو مسلمان تھے وہاں کے باشندے، ان کے لیے یہ لقب استعمال کیا جاتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے باعث ان کو یہ لقب، یہ اعزاز ملا، ان کو انصار کہا جانے لگا. عوالی المدینہ، عوالی اصل میں عالیہ کی جمع ہے، بلندی، بلند کو کہا جاتا ہے، بلند جگہ. تو عوالی یعنی مدینے کے جو بلند مضافات تھے، یعنی نسبتاً وہ اونچی جگہ، جو یہ مدینہ منورہ کی مشرقی جہت ہے، یعنی جو بقیع والی جانب ہے، اور بلکہ مشرق میں بھی جو جنوب مشرق ہے مدینہ کا، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ یہ جو جگہ ہے تقریباً 2-2.5 میل مسجد نبوی سے، یعنی یہ حصہ چھوڑ کے اسے آگے یہ عوالی شروع ہو جاتے ہیں، اور آگے 7-8 میل دور تک یہ جاتے ہیں. تو اسی طرح ان کا کچھ جو ہے وہ قبا کے جو محاذات میں جو ایریا ہے، کیونکہ قبا یہ جنوب میں ہے، تو جنوب وہ یہ یعنی اس کا جو محاذات ہے یہ جنوب مشرق بنتا ہے. یہ سارا علاقہ جو ہے وہ مدینے کے کا عوالی کہلاتا تھا. تو یہاں بہت سے صحابہ تھے، رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جس جگہ کا وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کا بھی، ان کی رہائش بھی ادھر ہی تھی، اسی یہ محلہ یہیں پہ رہتا آباد تھا. نتناوب، تناوب جو ہے یہ باہم باری مقرر کر لینا، نوبت سے ہے. نوبت اس کا مجرد جو ہے نوبت باری کو کہتے ہیں. تو اسی سے تناوب، باہم، یعنی وہ تقابل والا مفہوم ہے اس میں دونوں طرف سے. جی. اسم ہوا، یہ لفظ ثم ہے. ثم اسے ظرف مکان کے طور پہ استعمال کیا، ظرف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے مکان بعید کے لیے. یعنی جیسے نا انگلش میں جو دیر کا، یہ یا عربی کے اندر اس کا ہناک، یعنی ہنا و ہناک. تو یا ہنا، ہا ہنا یہ قریب کے لیے ہے ہیر، اور دیر کے لیے ثم یا ہنا کا. تو اس کو یوں ہی یعنی اسی حالت میں جو ہے وہ مبنی کے طور پہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کا اعراب نہیں بدلتا. وہ قرآن پاک میں تو بہت سی جگہوں پہ آیا ہے یہ لفظ، مطاعن ثم امین، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وغیرہ، اور بھی مختلف جگہوں پہ ہے. تو اسم ہوا کہ کیا عمر، یعنی اصل تو یہ ہے کہ وہیں ہیں، یعنی مقصد گھر کا وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو
دیر کے معنی میں. ففزعت، یہ فضا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جزا فضا کرنا. تو فضا کہتے ہیں گھبراہٹ کو، تو میں گھبرا گیا. یہ اگلی حدیث ذرا دیکھیے. باب ہے باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، کہ واعظ و نصیحت اور تعلیم میں غصے کا اظہار. باب الغضب یعنی غصے کے اظہار سے متعلق، کہ جب کوئی ناگوار چیز دیکھے، اذا رأى ما یکرہ، جب وہ دیکھے ایسی چیز جو اسے ناپسند ہو یا جسے وہ ناپسند سمجھتا ہو، ما یکرہ. اس کے تحت یہ حدیث ہے. عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاة مما یطول بنا فلان. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نماز میرے لیے نماز کو پانا مشکل ہے. لفظی معنی بنتا ہے نہیں میں قریب، یعنی میرے لیے قریب نہیں کہ میں نماز کو پاؤں. تو با محاورہ معنی ہم یہ کریں گے کہ میرے لیے نماز کو پانا وہ ممکن نہیں یا مشکل ہے. مما یطول بنا فلان، کیونکہ فلاں جو ہے وہ ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. یطول تطویل یعنی بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے، اس وجہ سے. تو فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ میں اس دن سے زیادہ شدید غصے میں نہیں دیکھا. یعنی اس دن سے زیادہ غضبناک میں نے آپ کو کسی واعظ کے اندر نہیں دیکھا. یعنی آپ نے غصے کی حالت میں ہی یہ اگلا جملہ فرمایا. فقال، آپ نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انکم منفرون، تم متنفر کر رہے ہو. فمن صلی بالناس فلیخفف، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ ہلکی پھلکی پڑھائے. فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ، کیونکہ اس میں ان میں مریض بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، اور اہل یعنی جو ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، جو مختلف ہوائے جو ضروریات وغیرہ، یعنی تو ان چیزوں کا، ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے مختصر نماز وہ پڑھائے. تو یہ حدیث کا جو اصل موضوع ہے وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے کہ نماز کے لیے اگر کوئی امام بنے تو اس کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی راحت کا خیال رکھے اور ہلکی پھلکی نماز پڑھائے. غیر معمولی طول دینا یہ درست نہیں ہے. فرضوں کے اندر بہت زیادہ تسبیحات پڑھنا، بہت زیادہ قرات کرنا لمبی، تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اپنی انفرادی نماز میں یہ وہ کرے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے اس عمل کے ذریعے سے نہ کرے، اس لیے کہ نماز میں تو سب شریک ہوں گے، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو ان کا خیال رکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا. کہیں پیچھے کوئی رونے کی آواز آتی بچے کی یا کوئی ایسے آپ دیکھتے تو آپ نماز کو مختصر فرما دیتے. تو یہاں یہ جو فرمایا گیا نا کہ لا اکاد ادرکو، کہ میرے لیے نماز کو پانا مشکل ہو گیا کیونکہ وہ فلاں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے، ویسے تو ظاہر ہے لمبی نماز اگر کوئی پڑھا رہا ہو تو نماز کو پا لینا آسان ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز کے ساتھ ملنا. یہاں اصل میں مراد یہ ہے کہ میرے لیے اس نماز کو آخر تک پانا میرے لیے ممکن نہیں رہتا. یعنی اتنا لمبا وہ قیام کرتا ہے کہ آگے رکوع تک میں جاؤں یا آگے نماز کو مکمل کر سکوں، تو پوری نماز کو پانا میرے لیے ممکن نہیں رہتا، یعنی اس کی اس طوالت کی وجہ سے. لیکن بہرحال یہ تو اس حدیث کا اصل مضمون ہے جو کہ اپنی امام بخاری نے اس کو ان ابواب میں بھی لائیں گے امامت وغیرہ کے. لیکن یہاں جس طرف وہ توجہ دلانی مقصود ہے وہ اس حدیث کا یہ جو جملہ ہے کہ اگر کوئی ناگوار چیز دیکھیں، یعنی ایک آپ نے یہ عمل سامنے آیا تو اس پہ تنبیہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے کا اظہار فرمایا. اور معلم یا مدرس وغیرہ اگر کوئی ایسی صورتحال دیکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس پہ وہ ناگواری وہ ظاہر کرے اور
اپنے جو ہے وہ ری ایکشنز کے ذریعے سے اسے اس شدت سے آگاہ کرے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. جی اس میں جو مفردات ہیں، ایک تو یہ لا اکادو ادرک الصلاۃ، یہ کادا یکادو یہ افعال مقاربہ میں سے ہیں، یعنی جس میں فعل کا قرب ہم یہ کرتے ہیں کہ یعنی قریب تھا کہ وہ، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ وہ جہاں واقع آتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ بالآخر بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر لی، قریب نہیں تھا کہ وہ کرتے. تو یعنی کسی فعل کا قرب ظاہر کرنے کے لیے. تو لا اکاد ادرک الصلاۃ، یہاں پہ ہم محاورہ ہی معنی کر سکیں گے کہ نماز کو پا لینا. ادراک یہاں پہ یعنی پا لینا، یہ پیچھے بھی پہلے بھی لفظ گزرا ہے ایک حدیث کے اندر، اس کی وضاحت آ چکی ہے. تو نماز کو پانا میرے لیے قریب نہیں رہتا، یعنی میرے لیے ممکن نہیں رہتا، میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. مما یطول بنا فلان، یہاں من تعلیلیہ ہے، اور یہ وہی ہے جو پیچھے بھی کتاب الوحی کے اندر یہ جو حدیث آئی تھی کہ وکان مما یحرک شفتئی، کہ آپ نزول وحی کے دوران جو شدت محسوس ہوتی، وہ اس کا بڑا ایک سبب یہ تھا کہ آپ اپنے، کیونکہ آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے اس وجہ سے. تو چونکہ وہ فلاں صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں اس وجہ سے، تو یہ من یہاں پہ تعلیلی ہے، آگے ایک وجہ بیان کر رہا ہے پچھلے فعل کی، اس کی علت آگے یہ ہے کہ میرے لیے نماز کو نہ پانا، اس لیے میرے لیے یعنی یہ نماز کو پانا ممکن نہیں ہے کیونکہ نماز وہ بہت لمبی پڑھاتے ہیں. اشد غضباً، اشد اکبر وغیرہ اس طرح کی جو افعال التفضیل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آگے بطور ایک صفت کے کہ کس چیز میں شدت بیان کرنا مقصود ہے. تو یہاں جو آگے وہ بطور ایک صفت کے یا بطور ایک یعنی مانوی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ جو بھی آگے مصدر کے طور پہ جو چیز کو لائی جاتی ہے، وہ اس کو ہم گرامیٹیکلی اس کو تمیز بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کو منصوب ہی پڑھا جاتا ہے. اشد غضباً، اس لیے کہ وہ ابہام دور کر رہی ہے نا، کہ سب بہت زیادہ شدت، کس چیز میں شدت؟ غضباً، یعنی اس نے واضح کر دیا، وہ ابہام ختم کر دیا. تو غضباً جو منصوب ہے بطور تمیز کے ہے. من یوم یہ یوم، حینا وغیرہ یہ جو ظروف ہوتے ہیں نا، ان کو بسا اوقات اذ یا اذن وغیرہ کی طرف جو ہے وہ مضاف بنا لیا جاتا ہے. تو اگر یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو ان کو دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہوتا ہے. آپ ظرف کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یوں بھی آ سکتا تھا اشد غضباً یومئذ، یعنی اس دن کسی کوئی چیز کی حالت بیان کرنی ہے تو آپ، لیکن اگر تو ظرف ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ منصوب ہی آپ پڑھیں گے. لیکن اگر وہ ظرف نہ بھی ہو تو اگر یہ اضافت کے ساتھ اس طرح استعمال ہو رہا ہے تو اس پہ وہ اعراب بھی آ سکتا ہے جو اس سے پہلے عامل داخل ہے، اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں ہم، یعنی من یومئذ یا من یومئذ، دونوں طرح سے پڑھنا پھر جائز ہوتا ہے. یا اسی طرح حرفی حالت بھی ہو تب بھی یہی حکم ہے. یعنی جیسے ہے نا ہوا یوم ینفع الصادقین بصدقہم، قرآن پاک میں آتا ہے. تو یوم بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، یوم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی دونوں قراءات. اچھا صلی بالناس، نماز پڑھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. صلی نماز پڑھنے کے معنی میں، لیکن اگر بات آ جائے بطور تعدیہ کے تو صلی بالناس، تو پھر آگے یعنی اس کا معنی ہم کرتے ہیں نماز پڑھانا. جیسے اگر اس کے ساتھ اعلیٰ استعمال ہو تو نماز جنازہ پڑھنا، اسی طرح با استعمال ہو تو امامت کرنا، یہ مراد ہے. یہ جی آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے، اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.